میں لبیہ اسلم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر واصف اقبال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائنلی آپ لوگوں نے مجھے گھیر ہی لیا. جی سر. سر میں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کچھ پڑھنا چاہوں گی. شور شور اٹس یور شو، آپ جیسا چاہیں. انعام ابھی باقی ہے، شہر میں اور گلندام ابھی باقی ہے، اور کھل جا کہ معرف کی گزرگاہوں میں پیچ اے زلف سیاہ فام ابھی باقی ہے. ایک سبو اور کہ لوحے دلے میں نو کچھ نقوش سحر و شام ابھی باقی ہے. ٹھہر اے باد سحر اس گلے نورستہ کے نام، اور بھی شوق کے پیغام ابھی باقی ہیں. کم ہو کیا قدر غزالان برہمن کے یہاں، اور کم ہو کیا قدر غزالان برہمن کے یہاں، ہم سے کچھ بندہ اسلام ابھی باقی ہے. کھول کر مصرع کاکل کی ہے لازم تشریح، اس نوشتے میں کچھ گھام ابھی باقی ہے. اٹھو اے شب کے غزالوں کی سحر سے پہلے، اٹھو اے شب کے غزالوں کی سحر سے پہلے، چند لمحات خوش انجام ابھی باقی ہے. انتظار اے دل و دیدہ کے ہزاروں اسرار، سائے کی طرح تہ جام ابھی باقی ہے. سلسلہ سرمد و منصور کا منسوخ نہیں، اور فہرست میں کچھ نام ابھی باقی ہے. ایسے ہی قد تیری نسبت کی سب اونچی قدریں، ایسے ہی قد تیری نسبت کی سب اونچی قدریں، اور باوجود روش عام ابھی باقی ہے. نقش جاوید بنا دے انہیں اے گردش جام، موسم گل کے جو ایام ابھی باقی ہے. اور ابھی روند انہیں اے کفے پائے تحقیق، اور ابھی روند انہیں اے کفے پائے تحقیق، دل میں 100 طرح کے اوہام ابھی باقی ہے. ہم میں کل کے نہ سہی حافظ و قیام ظفر، آج کے حافظ و قیام ابھی باقی ہے. تو آئیے آپ کو ملواتی ہوں میں آج کے قیام سے. ڈاکٹر واصف اقبال، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عموماً اس طرح کے تعارف جو ہے نا وہ مرحومین کے ہوا کرتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ اچھے لفظ سننے کے لیے نا انسان کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا اور مجھے اچھے سر میں نے لفظوں سے سنا میرا ہے کہ تعارف آپ کسی کرایا. کو انٹرویو نہیں دیتے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ خیر وجوہات تو بہت ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں. کچھ میں تھوڑی سی فیک کر لیتا ہوں کہ میں مصروف بہت زیادہ ہوں، حالانکہ میں ہوتا کم ہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں تھوڑا کیمرہ شائع ہوں. اور تیسرا جو سب سے اہم خیر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی حد تک ایک انٹروورٹ ہوں. تو انٹروورٹس کے لیے جو موڈز ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ٹائم اویلیبل ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کا موڈ بھی ہونا چاہیے چیزوں کا. مجھے زندگی میں بہت ساری چیزوں میں یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے شاید کلیئرٹی نہیں ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ ابھی لینا اتنا زیادہ اہم نہیں ہوگا. اور بڑے لوگ ہیں، مجھے بولنے سے زیادہ سننا زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میں سامنے بڑا اچھا ہوں. بالکل. سر میڈیسن کے ساتھ ساتھ لکھنا لکھانا، ادب سے دلچسپی، کیلیگرافی، ٹریولنگ، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف سر؟ اچھا، بیچ بیچ میں سگنل بریک ہوتے تو میں کوشش کروں گا جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، کچھ لفظ مجھے سمجھ آتے ہیں کچھ نہیں بھی آتے، تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کرتے رہیں گے. آپ مجھے سن پا جی رہی جی ہیں؟ جی جی سر، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہم سبھی میں وہ ڈاونسی نے کہا تھا کہ میں نے پتھر میں سے مورت نہیں نکالی، میں نے کچھ اس میں نیا نہیں ڈالا. تو وہ بیسیکلی اس کے اندر موجود تھی، میں نے ادھر ادھر کا اس کا جو اضافی پتھر تھا وہ ہٹا دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل حالت میں نکلے. ہم سب میں وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم سبھی سپلٹ پرسنالٹیڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ سبھی ملٹی پرسنالٹی ہوتے ہیں. میں کیونکہ سائنس اور آرٹ دونوں کو دیکھتا ہوں تو شخصیت کی کئی پرتیں ہوتی ہیں. آپ کو جتنا جتنا موقع ملتا جاتا ہے آپ اتنا اتنا ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی سر، the term نسخہ ہائے وفات, the most attractive and unintelligible term on your profile. Sir, how would you explain it?
میں بیسیکلی اگین کہ میں آرٹ کا آدمی تھا اور مجھے سائنس میں آنا پڑا. آرٹ میں مجھے ظاہر ہے شروع سے ہی جو آرٹ کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے اور ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، تو لفظوں سے مصوری اور رنگوں سے شاعری یہ سبھی کچھ چلتا تھا. بیسیکلی مجھے ایک دور میں غالب بڑا پسند تھا. تو غالب وہ جیسے وہ کہتا ہے نا کہ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا. تو غالب کے ساتھ مطلب چچا غالب بلکہ ان کے ساتھ ایک بڑی شناسائی تھی. تو غالب ذرا مشکل آدمی تھا. تو اس کے بعد مجھے ایک اور آدمی ملا اقبال سے، مطلب آپ کے انتہائی احترام کے ساتھ، آپ اقبال کے شاہین پروگرام وغیرہ بھی کرتی ہوتی ہیں، تو انتہائی احترام کے ساتھ اقبال کے ساتھ میری کم ہی بنتی تھی. تو غالب کے بعد جو اقبال کا فیض ہے، اقبال کی صدی، تو وہ تھوڑا تصوف اور وہ تھوڑا پرشن اور وہ باقی جو چیزیں تھیں، کیونکہ پرشن مجھے آتی نہیں تھی تو اقبال کا زیادہ تر کلام جو تھا وہ پرشن میں تھا. پھر مجھے ایک اور بندہ ملا جس کو ہم فیض احمد فیض کہتے ہیں. تو فیض واز جسٹ اے لو. وہ تو مطلب غالب اور اقبال کے بعد اگر کوئی، میرے خیال میں جس صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ فیض کی صدی ہے. فیض جیسا ایک عالمگیر آدمی، تو مطلب جس کے ہاں غم جانا کی سرگوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو انقلاب آفریں نغمے اور رومانیت بھی ملتی ہو، مطلب ایسا امتزاج اور ایسا کمبو یہ بہت کم لوگوں کے ہاں ہوتا ہے. کہ لوگ عموماً جو ہم غزل کا مزاج دیکھتے ہیں تو اس میں عاشقانہ ٹچ ہوتا ہے، لیکن فیض کے ہاں جو ہے وہ غزلوں کے ساتھ ساتھ اس کا جو محبوب ہے بیسیکلی وہ ایک آئیڈیل سماجی انصاف ہے. تو مطلب فیض آپ وہ کسی سرحد میں نہیں آتا، زبان و بیان، نظریوں، عقیدتوں، وہ ساری حدیں توڑتے ہوئے فیض جو ہے وہ ایک عالمگیریت کا ایک پورا ایک حامل ایک شخصیت ہے. نغموں میں، حسن و عشق میں، مطلب دل نواز گیتوں میں، جبر و استحصال. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. ایک طرف وہ کہہ رہا ہو کہ جی تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور وہیں وہ کہہ رہا ہو کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. تو نسخہ ہائے وفا بیسیکلی فیض صاحب کی بک کا نام ہے، جو اس کے مجموعے ہیں جس میں 7-8 کتابیں ہیں. تو یہ بیسیکلی فیض صاحب کے مجموعے کا تھا. یہ غالب سے ٹرانزیشنز ہوئیں، پھر فیض تک پہنچیں، اور پھر کہیں کہیں مجھے لگتا تھا کہ جی وہ میں مطلب بذات خود میں وفا کا ایک نسخہ ہوں پورا کا پورا، تو لیکن ایسا تھا نہیں. تو ہم نے خیر کچھ چیزیں فیک کی. بیسیکلی یہ فیض کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور غالب کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے میں نے اپنی پروفائل کے ساتھ ویسے لکھ دیا. عموماً اس کو مطلب یوسف بھائی کبھی 5واں مرد لکھ دیتے تھے، کبھی میں راجہ گید لکھ دیتا تھا، تو کبھی نسخہ ہائے وفا ہو جاتا تھا. تو ابھی کافی عرصے سے میری پروفائل کے ساتھ نسخہ ہائے وفا چل رہا ہے اور میں کافی کنسسٹنٹ ہوتا جا رہا ہوں. جی سر، یوٹوپیا اینڈ میڈیسن، واٹس دا کنیکشن؟ اچھا، دونوں میں کوئی کنیکشنز نہیں ہیں اور دونوں میں بڑے گہرے کنیکشنز ہیں. تھنگز آر سو ریلیٹیو. مطلب آپ کبھی بھی چیز کو ایک نظریے سے نہیں دیکھ سکتے. یہ جتنے بھی ہمارے ہاں نظام چل رہے ہیں یہ سارے مطلب سورگ کا نظام جو ہے، جو بہشت کا نظام ہے، اور جو فردوس بنی کا نظام ہوا تھا، اور جو جنتیں ہمارے ہاں تخلیق کی گئیں، تو وہ تو ایک آگے کے سلسلے ہوئے نا. تو کچھ لوگوں نے، تھامس مور کا ایک بڑا خوبصورت ناول ہے یوٹوپیا کے نام سے، تھامس مور نے بیسیکلی یہ تنزیہ طور پہ لکھا تھا کہ ہم دنیا کو تو ایک جہنم بناتے جا رہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیں بہشت بہشت لگنے لگے. انسان کا شروع سے مطلب ایک کوشش رہی ہے ایک آدرشی سوسائٹی بنانے کی، جس میں ایک آئیڈیل ترین معاشرے کا قیام ہو، اور یہ انسان کے دیرینہ ترین خوابوں میں سے ایک چیز رہی ہے. افلاطون نے بلکہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایک ریپبلک کے نام کی ایک بک لکھی تھی. اس میں بھی اس نے اولین کڑیاں وہیں جا کے ملتی ہیں کہ جی معاشرے کو جو ہے وہ ایک بڑا آدرشی سوسائٹی ہونا چاہیے، ایک پرامن سا ایک آئیڈیل قسم کا ایک معاشرہ ہونا چاہیے. اچھا، دنیا میں جتنی بھی تحریکیں آئیں، دنیا میں جتنے بھی ملک بنے، دنیا میں جتنے نظریے آئے، سب کا بیسک مقصد یہی تھا کہ انسانوں کے لیے زندگیاں آسان کی جائیں، ایک آئیڈیل ایک معاشرہ تخلیق کیا جائے. چاہے وہ امریکہ نے دنیا کے اوپر رول کیا ہو، نو آبادیاتی نظام آیا ہو، جرمن نازیز آئے، اس کے بعد سوشلزم آئے، کمیونزم کے نظریے نے پروان چڑھایا، سرمایہ کرانہ نظام یہ ہماری سوسائٹیوں میں آیا. ایون کہ اپنا اسرائیل کا بننا بیسیکلی وہ بھی اسی نظریے کی طرف تھا
پاکستان کی تخلیق اسی نظریے کے تحت ہوئی، اور بلکہ ابھی آج کل جو عمران خان نے نعرہ لگایا کہ ریاست مدینہ، تو بیسیکلی یہ سارا وہ ایک نظریاتی نظام ہے جس کے تحت انسانوں کی زندگیاں آسان ہوں گی، اور انسانوں کے لیے زندگی تنگ نہیں ہوگی، ان کے لیے ڈھیل ہوگی، بہت ساری چیزوں میں آزادیاں ہوں گی۔ تو جو جس بہشت کے لیے ہم آگے کی کوشش کریں گے، وہی بہشت اگر دنیا میں ہم لوگ برپا کر دیں کسی طریقے سے، تو یہ بیسیکلی یوٹوپیا یہی تھا کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ جس میں انسان مطلب اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے، اپنی آزادیوں سے، دکھوں اور فکروں سے ہٹ کے، یہ میں نے تو خیر ایک تنزیہ طور پہ لکھا تھا یوٹوپیا کا، کہ میں جی وہاں سے ہوں جہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، جہاں سے کسی کو بھی ہماری کچھ خبر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ تو میڈیکل کو اگر آپ خواہ اگر کنیکشن اس کا ڈھونڈنا چاہیں تو وہ بھی لوگوں کی زندگیوں میں ایک آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ مطلب آپ اپنا سکون تج کے، آپ اپنا سکھ، آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے، بس مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں بھلکڑ آدمی ہوں، بھول جاؤں گا پھر میں۔ تو ہم سب اپنا سکون چھوڑ کے، ہم ساری اپنی چیزیں چھوڑ کے اگر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں اگر لانا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں میڈیکل میں بیسک آنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکوں۔ میں کیونکہ بیزار قسم کا آدمی، آدم بیزار، تو اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی میں تھوڑی سی بھی ویلیو ایڈ ہوتی ہے اور خوشی کا ایک لمحہ بھی بے شک میسر آتا ہے، تو اس کو آپ یوٹوپیا کو آپ میڈیکل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ یس، بیوٹیفل ایم سر انڈیڈ۔ سر مجھے آپ کی پروفائل کو دیکھ کے یوں لگا کہ جیسے آپ سٹارز پر یقین رکھتے ہیں، ستاروں پر، تو کیا یہ درست ہے؟ اس بارے میں خیر مجھے مکمل علم تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے علم نجوم یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کی شخصیت کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ، یہ چیزیں ایک دور تھا رومیوں نے، ایرانیوں نے، اور جتنی بھی میسوپوٹیمیا کی، ایون کہ آپ تہذیب اٹھا کے دیکھ لیں، مصریوں کا بڑا ہے کہ اس پہ ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ہر دور کے علم کی انٹرپریٹیشن ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہوتی ہے۔ تو یس، اپ ٹو سم ایکسٹینٹ میں مطلب بلیو کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں بہت علم نہیں ہے۔ سر لٹریچر کیا ہوتا ہے اور کیا یہ وقت کے ساتھ بدلتا جی، ہے؟ اینڈ آپ لٹریچر کے ڈفرینٹ ایراز کو کس طرح سم اپ کریں گے؟ ہاں، یہ خاصا ایک مشکل سوال ہے، اس پہ تو مطلب بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایگری ہوتے ہیں کسی بھی خاص طور پہ چیز کے بارے میں ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کریں۔ اٹس اے کوائٹ ریلیٹو تھنگ اگین، کہ ایک چیز جو ایک بندے کے لیے ہے دوسرے کے لیے یقیناً وہ ایک اپوزٹ ہوگی۔ مشکل کام ہے، مطلب بہت سارے رائٹرز نے اس بارے میں مطلب مختلف چیزیں کہی ہیں۔ مطلب کچھ رائٹرز کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا علم ہے جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، ریفائنڈ شکل میں، کسی کی ذات، کسی کی صفات، کسی کے تجربات کو اگر ہم دیکھیں اور وہ ہمیں ڈفرینٹ اگر طریقے سے کتابوں یا لکھی ہوئی شکل میں ملیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک لٹریچر کی قسم ہے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ادب جو ہے وہ بیسیکلی حقائق کا، واقعات کا، اور مطلب کسی بھی معروض کا بیان کر دینا صرف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اظہار بیان کا تنوع، اظہار بیان بیسک جو چیز ہے کہ صرف آپ اگر حالات کو بیان کریں گے، آپ تو خود رائٹر ہیں، اگر آپ ایک چیز لکھ دیتے ہیں تو ایک واقعہ اگر آپ نے لکھ دیا تو اس کو ہم رپورٹنگ بولتے ہیں، کہ آپ نے کوئی ایک واقعہ ہوا، آپ نے اس کو ایز اٹ از لکھ دیا تو اس کو ہم رپورٹنگ بولیں گے یا صحافت بولیں گے۔ لیکن اس اگر واقعے کے اوپر اگر آپ نے اپنا انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، تو اگر آپ اس میں اپنا اظہار بیان ڈالتے ہیں اور آپ اس میں تھوڑا سا تڑکا ڈالتے ہیں فن لطیف کا، اس میں نثر کا، شاعری کا، داستان کا، ناول کا، افسانے کا، ربائی کا، غزل کا، نظم کا، مرثیہ، قصیدہ، کچھ بھی، تو یہ اس میں بیسیکلی آپ کی رائے اور انداز بیاں اگر تھوڑا سا ہے، تو وہ اس کو ہم تھوڑا سا کہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ایک ادب کی ایک چیز ہے اور ادب کریٹ ہوا ہے۔ لکھی ہوئی چیزیں اور مطلب کتابی شکل میں چیزیں جو ہیں، اس کی تو یقیناً اہمیت ہے اور رہے گی۔
مطلب صرف بات کرنا اہم نہیں ہوتا، کتابی شکل میں یا لکھی ہوئی شکل میں اگر کوئی چیز آئی ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ وحشی درندوں سے ہٹ کے اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ صرف کتابوں نے کی ہے۔ آج ہم افلاطون کا، بطلیموس کا، الکندی کا، رشدی کا، جن لوگوں کا بھی ہم نام سنتے ہیں تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے آدرش تھے، ان کے نظریات تھے، ان کی لکھی ہوئی باتیں تھیں۔ اور بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ صرف برگزیدہ ہستیاں بھیج دینا کافی نہیں ہوتا، انہیں کتابیں عطا کی، انہیں کتابیں دی۔ اور کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ دیکھیے نا کہ ایک اظہار کا ذریعہ قرآن پاک کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کتابی شکل میں ہمارے پاس پہنچا۔ تو خیر ٹائپس تو اس کی کافی ہیں، آپ جتنا جتنا ایلیبوریٹ کرتی رہیں گی تو اس پہ بات ہوتی رہے گی مزید۔ سر پرسنلی آپ کلاسیکل لٹریچر پسند کرتے ہیں یا پھر ماڈرن لٹریچر؟ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں مجھے بزرگی جو تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جڑا رہوں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، تو دونوں لٹریچر میں کلاسیکل کی طرف بھی جاتا ہوں۔ مجھے مطلب آپ ملا وجی سے، چوسر سے، وہ والا لٹریچر جو آپ انگلش میں دیکھ لیں یا رشین لٹریچر دیکھ لیں، اردو میں بہت بڑا کام ہوا۔ اور اس سے ہٹ کے جو آج کل نیو لٹریچر ہے، جس میں رابن شرما سے لے کے، جس میں یوون نووا ہرارے سے لے کے، اور جتنا کنٹمپریری قسم کا لٹریچر آ رہا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس پہ بھی نظر رکھوں۔ اور بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کنٹمپریری موسیقی بھی سنیں، جو لوگ آپ کو نئی موسیقی سے روشناس کراتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو نئی کتابوں سے روشناس کراتے ہیں، نئے نظریات سے روشناس کراتے ہیں، تو ان لوگوں کا تو ہمیشہ احترام کیا جانا چاہیے۔ باتیں وہی ہوتی ہیں ساری، لیکن اس کی اگین انٹرپریٹیشن بڑی ڈفرینٹ سی ہوتی ہے۔ لٹریچر کا یہی تو مزہ ہے کہ لٹریچر کی کوئی بھی بات ڈکشنری میں نہیں آتی، مطلب جو ڈکشنری کی ڈیفینیشنز میں نہ آئے کوئی چیز، اس طرح کی تلمیحات، تشبیہات، استعارے، وہ اس کو ہم لٹریچر بولتے ہیں۔ مطلب آدمی آدمی کو کھاتا نہیں ورنہ کیا نہیں ہوتا زمانے میں، مطلب آپ کھانے کا مطلب اگر عام آدمی کو دیکھیں گے تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ کچھ اور طرح کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ مطلب ایک عام آدمی اس کے لیے صبح کا آنا جو ہے وہ طلوع آفتاب ہے، اور ایک لٹریری آدمی کے لیے طلوع آفتاب کا مطلب ہے کہ جی اس میں کتنی گرہیں کائنات کی، کتنی رمزیں اور کتنے راز ایسے ہوں گے جو وہ کھولے گا اپنی نظر سے۔ تو چشم بینا جو ہے نا بیسیکلی وہ ایک لٹریری آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ جی سر، پوئٹری کیا ہے؟ How would you define it? پوئٹری کا تو خیر اس بارے میں بھی اگین بہت زیادہ ڈیفینیشنز ہیں پوئٹری کے حوالے سے بھی۔ پوئٹ کی میں بہت زیادہ ریگارڈ کرتا ہوں۔ پوئٹ بیسیکلی اللہ کا وہ ایک انعام کردہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کائنات کے گنجلک ترین مسئلے کو 2 لائنوں میں سمو دیتا ہے۔ مطلب اتنے اختصار سے اتنی بڑی بات کر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہوتا ہے۔ اور پوئٹری اگین یہ ایک اظہار کا ایک ذریعہ، ایک جسے آپ بے درجہ، بے حد درجہ بہاؤ کو آپ کسی بند میں، کسی شکل میں اگر آپ بیان کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک پوئٹری ہے۔ پوئٹری یا پوئٹ جو ہے وہ معاشرے کا اور ماحول کا بیسیکلی عکاس ہوتا ہے۔ اس نے عکس پیش کرنا ہے، اس نے جذبات بیان کرنے ہیں، اس نے کچھ منظم جذبات، مطلب صرف جذبات نہیں، جذبات کو لفظوں میں ڈھالنا ہے، ان کی کوزہ گری کرنی ہے، ان کی شکلیں بنانی ہیں، ان کو مطلب اس کے اسباب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعات کو یا کسی اور کے اوپر بیتے ہوئے واقعات کو کسی خاص شکل میں ترتیب میں پیش کر دینا، بیسیکلی یہ ایک پوئٹری ہوتا ہے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ غزل میں صرف بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا کچھ خون بھی چاہیے اثر کے لیے۔ تو بیسیکلی جگر کا خون یہ لگتا ہوتا ہے۔ باقی اس میں تو پڑھی لکھی باتیں ہیں نا کہ کون سی رمز ہونی چاہیے، رموز کیسے ہونے چاہیے، قافیہ ردیف کیا ہونا چاہیے، بحر کا استعمال کیا ہونا چاہیے، اس میں سائنس ہے، اس میں کوئی فن ہے، تک بندی کوئی بھی کر سکتا ہے، صرف لفظوں کو ملا کے قافیہ ردیف ملا کے کوئی پڑھنے کا نام ہے، یا اس میں کوئی خاص قسم کے فکری اور فنی محاسن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خیر اگین یہ اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ سر خواب سارے شکستہ،
آپ نے اپنی اس کتاب کا نام کیا سوچ کے رکھا؟ کیونکہ میرے خیال میں تو خواب مرتے نہیں۔ اچھا، شکستہ ہونے کا مطلب مرنا نہیں ہے، شکستہ ہونے کا مطلب جو ہے وہ پژمردگی ہے، وہ تھکاوٹ ہے، وہ ایک اداسی کی ایک کیفیت ہے، وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ تشبیہاً آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ پڑھی نہیں بک، تو ہم کیونکہ فیض صاحب والے ہیں، تو فیض صاحب کے ہاں وہ اگین جیسے میں نے کہا کہ وہ رومانیت، انقلاب آفرین رومانیت اور غم جانا کی نسبت وہ غم دوراں والا کانسیپٹ جو وہ ذرا زیادہ تھا، اور اس میں مطلب خواب سارے ہیں شکستہ میں ڈائیورسٹی ہے بیسیکلی ٹاپکس کی، جو میرے ارد گرد ہو رہا تھا، جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے، تو اس کو میں صرف ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ، محبوب کی آنکھوں سے لے کے اس کے عارض و رخسار وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو ہمارے سماج کی ایک بھیانک شکل ہمیں نظر آتی ہے، تو اس میں اس کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا، تو ایک چل چلا ہوا ہے۔ سر آپ کے اندر کیلیگرافی کا شوق کیسے پیدا ہو؟ انسان جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فطرت سے بلند ہونا چاہا ہے، انسان ایک ایسا دلچسپ ایک جانور ہے، آپ اسے بشر کہیں کچھ کہیں، یہ ہماری اسپیشیز جو ہمارے میملز میں سے یہ اتنا دلچسپ ایک چیز ہے کہ اس کے اندر جو آگے بڑھنے کی جستجو ہے، وہی جستجو اسے اس وقت لمحہ موجود میں آپ اور میں اپنی ریفائنڈ شکل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس میں یہ مسابقت اور مخاصمت اور یہ آگے بڑھنے کی خو نہ ہوتی تو ہم آج بھی کہیں غاروں میں بیٹھے ہوئے تربوز کھا رہے ہوتے۔ تو بیسیکلی ہم ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے تھوڑا منفرد نظر آئیں۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں آپ ان سے تھوڑا آگے نہیں ہیں، اور اس آگے آنے کے لیے آپ کو کتنی قیمتیں کتنے سکون تجنے ہوں گے، آپ کتنی بے سکونیوں سے گزری ہوں گی۔ ہمارے لہجوں میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے اور کئی رویوں کی خاک چھانی، تو ہم جس شکل میں ہوتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم جہاں پہ ہیں وہاں پہ نہ رہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پارا اور ایسی غیر یقینی قسم کی ایک شخصیت دی ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ مطمئن نہیں ہوتے، بچوں کے نمبر کم زیادہ اسی چیزوں میں آ رہے ہیں۔ تو کیلیگرافی میں شروع سے کیونکہ خوش نویس تھا، مجھے یہ گمان تھا کہ میں خوش نویس ہوں، تو سکولز میں بھی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے ہمیں تھوڑا سا پذیرائی ملتی تھی خوش نویسی کی۔ پھر مجھے شروع سے تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اور مجھے اداس جگہیں بڑی اچھی لگتی تھیں، قبروں کے اوپر میں دیکھتا تھا، قبرستان کبھی جاتے تھے تو وہاں کیلیگرافی اور کتبے جو لکھے ہوتے تھے وہ بڑے خوبصورت سے لکھے ہوتے تھے، تو وہاں سے تھوڑا ہوا۔ پھر ہمارے ایک عربی ٹیچر تھے، وہ بڑی خوبصورت لکھتے ہوتے تھے عربک، تو وہاں سے بیسیکلی تحریک شروع ہوئی، باقی تو پھر آپ کا اپنا ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ شروع سے ایک چیز تھی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں نیکسٹ لیول پہ جانا ہے، مطلب ایک سمپل سا لائف کا اصول تھا کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں اس سے نیکسٹ لیول میں جانا ہے۔ میں کیلیگرافی کر رہا ہوں، میں دنیا دیکھ رہا ہوں، میں کچھ بھی مطلب دنیا میں یا اپنی ذات کے اوپر میں کوئی بھی پرسونیفائی کر رہا ہوں تو اس میں نیکسٹ لیول پہ میں نے جانا ہوتا تھا، تو بس وہ ایسے ہوتا گیا تھوڑا تھوڑا۔ کسی بھی چیز کو خیر میں نے وہ پروفیشنلی نہیں لیا، اور شاید اسی وجہ سے میں تھوڑا بہت اس کے ساتھ انصاف کر پایا۔ یہ ایک انسٹنکٹ تھی کہ وہ ایک زندگی کا ایک پہلو تھا کہ چلیں بھی یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں ویل ڈیفائنڈ پرپز آف لائف نہ ہو نا تو پھر آپ ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جی میں کس ٹائپ کا آدمی ہوں۔ دنیا تو میں سر یہ بھی کرتے کہا ہیں، جاتا ہے کہ وہ بھی تیرہ کرتے ہیں کہ ہر چیز تیرہ کرتے ہیں؟ قسم کے 13 قسم کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں اور 17 قسم کے مزاج ہوتے ہیں، تو میں بیسیکلی اپنا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں بیسیکلی کیا ہوں۔ جی سر، لیکن اگر یہ سب کوئی جس بندے کی زندگی میں کوئی آرڈر نہیں ہے، اگر وہ اس طرح سب کچھ کرتا ہے تو پھر ہم اسے ٹیلنٹڈ کہنا چاہیے ہمیں؟ اچھا، اس بارے میں بھی اگین تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملٹی ٹاسکنگ لوگ جو ہیں جو ایک ہی وقت میں بڑی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی کرس ہے، ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کسی بھی کام کو پورا نہیں کر پاتے،
آپ کا جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز اور آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک طرف نہیں رہ پاتا، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے کسی ایک چیز پہ، جس کی وجہ سے پھر وہ اگین مطلب مجھے تو بات بات پہ فیض صاحب یاد آتے ہیں کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی ناشاد رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کے ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو ملٹی ٹاسکنگ بیسیکلی وہ پھر تو سبھی چیزوں کو ادھورا چھوڑنے کا ایک نام ہے. جی سر، ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے ہاں ہماری پالیسیز پر اور ہمارے سسٹم پر اس حوالے سے بہت تنقید کی جاتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی ہمہ جہت شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں ناکام ہو گئے. تو سر آپ کی طرح کی ملٹی فیریس پرسنالٹیز بھی تو اسی سسٹم سے نکلتی ہیں. تو سر ہم کیا سمجھیں کہ ہمارے سسٹم میں انسٹیٹیوشنز کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں؟ ہاں دیکھیے جویریہ، اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ آپ کس فیز میں ہیں، آپ کا اورا کیا ہے، پرسنالٹیز کی ٹائپس ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا ایبزارب کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ پالش ہوتی ہیں. بیسیکلی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا ہمارے جو ٹیچرز ہیں، اس کا صرف کام یہی ہے کہ بچے کے اندر چھپے ہوئے خزانوں تک اس کو انٹروڈیوس کرانا. مطلب بچے کے اندر کیا کچھ ہے آپ نے بچے کی ملاقات خود سے کرا دینی ہے بس. اس کے لیے کافی رستے ہیں، مطلب اس کو پذیرائی دینا، اس کو بیک اپ کرنا، مقابلے کی فضا، مطلب ایک مقابلہ ان سینس آف ناٹ نمبرز. آپ نمبروں کے اس ریٹ ریس سے اگر آپ نکل جاتے ہیں، آپ پانے کھونے کے ڈر اور خوف سے نکل جاتے ہیں، آپ کو دنیاوی مسئلے مسائل اگر آپ یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے اس سے اگر آپ نکل جاتے ہیں، پھر اگر آپ دونوں ایک ہی پیج پہ آ جاتے ہیں، آپ کا ٹیچر بھی اور آپ بھی، پھر کریٹیوٹی جنم لیتی ہے. کریٹیوٹی بیسیکلی مطلب مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے جو کلاس فیلوز سنیں گے اس انٹرویو کو بعد میں، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے کنسیپٹ کلیئر ہوتے تھے، مجھ سے کبھی رٹا نہیں لگا. میرے ہر پیپر کے اوپر سیلف ایکسپلینیٹری لکھا ہوتا تھا، لیکن وہ ٹیچرز نمبر دینے پہ بھی مجبور ہوتے، لیکن یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی یہ کتاب والا نہیں لکھا ہوا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب یہ کیا. لیکن اس چیز کا پھر آگے چل کے بڑا فائدہ ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو خیر ایکنالج کیا اور اس چیز کو بیک اپ کیا. اساتذہ کا اچھا ہونا، جو WHO کی ایک ابھی ریسرچ آئی ہے کہ ہر بندہ استاد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو FSC نہیں کرے گا وہ پھر BSc اس میں میرٹ نہیں بنے گا، پھر آگے پھر اپنی ناکامیوں کا بدلہ وہ معاشرے سے لے گا استاد بن کے. تو ہمارے ہاں آپ کو پروفیشنلی کوئی استاد نہیں ملیں گے اس لیول کے. مطلب میں بیٹھا تھا کچھ دن پہلے تو بچے نے 4 جگہوں پہ اپلائی کیا ہوا تھا کہ جی اس میں سے کسی میں بھی ہو جائے گا تو میں وہ کر لوں گا. مطلب وہ شوق نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ میں اگر ٹیلر ہوتا تو شاید میری اپوائنٹمنٹ 3 مہینے تک نہ ملتی اور مجھ جیسا شادی کا جوڑا کوئی بھی نہ بنا سکتا. میں اگر سویپر ہوتا تو مطلب مجھ سے اچھا سویپر کوئی نہ ہوتا. تو بیسیکلی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، آپ کو بڑا آدمی نہیں بننا ہوتا، آپ جو کچھ ہیں اسی کو اچھا بننا ہوتا ہے بس. اگین وہی جو میں نے کہا کہ نیکسٹ لیول پہ جانا ہوتا ہے. سمپل سی ایک چیز ہے جو چیزیں لوگ نہیں کر رہے. اور ہمارا ملک اتنا دلچسپ ملک ہے کہ لوگ اگر 10 جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اگر 5 بول لیں گے تو آپ معزز ہو جائیں گے. کوئی اگر 50 کی کرپشن کر رہے ہیں، آپ 5 کی کر لیں، بے شک کر لیں. اگر نہیں رہ پاتے کرنا چاہیں تو کم کر لیں تو آپ معزز ہو جائیں گے. اس میں کیونکہ لوگ کچھ کر نہیں رہے تو کوئی بندہ اگر تھوڑا بہت بھی کر لیتا ہے تو وہ ایک دم سے اوپر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اتنا بڑا اس میں ابھی بھی سپیس ہے ہمارے ملک میں ہر کام کے لیے. آپ ایمانداری سے مجھے ایک اچھا الیکٹریشین نہیں ڈھونڈ کے دے سکتے، اچھا سموسے والا نہیں جی ڈھونڈ کے دے سکتے، کسٹمر کیئر جی سے لے کے ڈیفینیٹلی. سارا کچھ جو ہے مطلب کچھ بھی آپ کو یہاں میسر نہیں آئے گا. اس کے پیچھے ریزن وہی ہے کہ ہم نے اپنی ناکامیوں کو کسی پاک ہستی پہ ڈالنے کی ایک مقدس کی ہم کوشش کرتے ہیں. فقدان ہمت کو ہم نے تقدیر کا نام دے رکھا ہے. ہمت ہماری اپنی نہیں ہے اور بس چل چلا ہوا ہے. جی sir, cultural touch is the most prominent aspect of your personality, which is really encouraging. So sir, how do you maintain it?
मतलब हाउ मेंटेन इट, मेंटेन का क्या मतलब, मैं दहकानी आदमी हूँ, मैं इस मट्टी का आदमी हूँ, मैं यहीं से उठा हुआ हूँ। मुझे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, मैं इन्हीं लोगों में से हूँ। और मतलब ये मोहब्बत और ये अकीदत और मवद्दत जो इनके यहाँ मिलती है आपको, आप कभी चल के यकीन कीजिए, आप कभी इनके साथ बैठ के तो देखें, आपकी ज़िंदगी के द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ यही होंगे। मतलब आई फील एट होम, मुझे, मैं इन्हीं में से हूँ, मुझे लगता ही यही है कि मैं इन लोगों में से उठ के आया हूँ, तो मैं उनके दुख दर्द भी समझता हूँ, उनकी वो इमोशन समझता हूँ। मतलब आप इमेजिन करें कि मैं एक जगह पे एक बंदे खातून को मिला, एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, आपने मेरी प्रोफाइल में देखा होगा, मुझे इमाम जामन बांधे जा रहे हैं और मेरे साथ तस्वीरें, मेरे साथ मेरे लिए चंगेरें उठा के लाई हुई हैं, सुन के आई हैं कि जी डॉक्टर वासिफ को कोरोना हुआ, को तो जाएं उसका माथा चूम आए, उसको थपकी दे आए और उसका हाल हवाल पूछ आए। तो मतलब ये कितना, वो जिसे कहते हैं ना कि कामयाबियां सिर्फ रुपया पैसा थोड़ी होती हैं, कामयाबियां तो एक बड़ी एक वसी टर्म है। मैं सुकून से सोता हूँ, मैं उठ के इनको ऐसे समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कदमों पे हाथ रख के मिलता हूँ। दहकानी आदमी हूँ, मट्टी से उठा हुआ आदमी हूँ, इसी मट्टी में ही जाना है। तो फख्र किस चीज़ का, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, दूसरा अपने हिस्से का काम करे, काम की निस्बत से कोई मोअज़्ज़ज़ थोड़ी होगा। मतलब डॉक्टर का एक वैसा ही काम है जैसे एक प्लम्बर काम कर रहा है, अल्लाह ने मुझे एक और शोबे के लिए चुन लिया, एक और काम के लिए चुन लिया, उसको किसी और काम के लिए चुन लिया। तो ये तो कुछ और चीज़ें होती हैं ना जो इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाती हैं। बाकी दुनिया में कहीं पे भी आप बड़ा एक रॉ सा, एक कैजुअल सा, एक फोक सा, एक लोकल किस्म का जब आप चीज़ें देखेंगी तो उसी में आपको ओरिजिनलिटी मिलेगी। मैं बाहर भी अगर ट्रैवल करता हूँ तो मैं 5 स्टार लाइफ छोड़ के मैं उन गलियों में निकल जाता हूँ जो असल शहर होते हैं, मैं उन कहवा खानों जी। में, मैं उन किताब घरों में, उन बुजुर्गों की महफिलों में, मैं वहाँ जाके बैठता हूँ जो असल शहर है। तो बड़ा अच्छा सा आपको लगता है। फोक म्यूजिक की आप ये बात देखें ना कि दुनिया में इस वक्त भी अगर टॉप ट्रेंडिंग है, कोई कोक स्टूडियो को उठा के देख लें, या डिफरेंट जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो सारा फोक म्यूजिक होगा। फोक बेसिकली वही आपका कल्चर है, वही चीज़ें हैं जो जिनको आप भुला रहे हैं, और खामखा कि आपने अपने ऊपर चीज़ें जो हैं ओढ़ी हुई हैं, आपने बड़ा दिखने के लिए, मुअज़्ज़ज़ दिखने के लिए। मतलब वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेचुरल लगूँ, मैं नॉर्मल दिखूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ या अपने लोगों के साथ, हमारे ही लोग। सर, आप तो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ही, लेकिन सर आप किस तरह इंस्पिरेशन लेते हैं? एज इट इज़ तो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन सभी का होता है। मेरी मेरे खमीर में या मेरी तामीर में बहुत सारे लोगों का इसमें यकीनन हाथ होगा, उसमें स्टेट्समैन भी होंगे, उसमें राइटर्स भी होंगे, सॉरी उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे, उसमें इंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे। लेकिन मैं बेसिक जो इंस्पायरेशन लेता हूँ वो अपने फादर से लेता हूँ। मेरे फादर एक आम आदमी थे, आम आदमी, उन्होंने कम वसाइल में हम लोगों के लिए जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने बढ़ के किया। और इतना मुखलिस आदमी, इतना मासूम आदमी, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये नहीं कि सिर्फ वो मेरे वालिद थे, एक सख्त कोश आदमी और एक बावफा आदमी, एक बावकार आदमी और सिफात से भरपूर आदमी, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यकीन जानिए कि किसी की फ़िक्र और किसी का अगर मसला उन्हें इल्म हो जाता था तो वो बहुत बेसुकून रहते थे। और बहुत दफ़ा तो ऐसे होता था कि हम लोगों की, इवन के मेरे भाई भी सुनेंगे इस प्रोग्राम को, हम लोगों के दरमियान एक ब्रिज जो थी वो वही थी। और हालांकि हम भाइयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नज़रियात के भी, उम्रों के भी, लेकिन हमारे हिजाब रहे बहुत ज़्यादा, और हम वालिद साहब के सामने बहुत ज़्यादा बेहिजाब थे। मतलब इस सेंस में कि हम उनसे कोई भी बात बड़ी खुली डुली किस्म की बात कर लिया करते थे। काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनसे मैं मुतासर हुआ, काफ़ी सारी शख्सियात ऐसी हैं जिनसे मैं मुतासर हुआ, कोई एक नाम तो नहीं लिया जा सकता, ऑब्वियसली हर एक का थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन होता है। बारिश तो हर जगह बरस रही होती है ना, तो कुछ मिट्टी उसे जज्ब कर लेती है, कहीं वो जमा होकर जोहड़ बन जाएगा। असातिज़ा का ज्ञान और निर्माण भी ऐसे होता है, असातिज़ा अच्छे मिले, मुझे तो खैर सारे ही अच्छे मिले, आपसे मैं बहुत कुछ सीख लूँगा, मेरी जहालतों में कमी आएगी,
تو سبھی سے تھوڑا 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 کر کے آپ کی شخصیت میں وہ چیزیں راسخ ہوتی جاتی ہیں اور آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بنتی جاتی ہیں. جی سر، ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز لیتے وقت مجھے ایک بات کا ایکسپیرینس ہوا کہ لائیو شو میں آن لائن کنیکٹ ہونا اٹس ٹائم آف این انٹیلیجنس ٹیسٹ. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ریزلٹس اناؤنس کر دوں. جی شور شور. سر آپ نے سب سے زیادہ ٹائم لیا کنیکٹ ہونے میں. او مائی گاڈ. میں کیا کہیں گے حالانکہ سر میں آپ؟ نہیں، میں گیجٹس فریک ہوں، میں ٹیکنالوجی فریک ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے دنیا میں جتنی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں. لیکن فرسٹ ایکسپیرینسز جو ہیں، آپ تو ایکسپیرینسڈ ہیں، تو ایکسپیرینسز ظاہر ہے یہ میرا لائیو جانے میں اس طرح سے وہ مطلب ایک نہیں ہوتا. باقی جی میں اسٹریم یارڈ پہ، میں ویبنارز پہ، میں زوم پہ، میں ان چیزوں میں کیونکہ یہاں میں نہیں آیا تھا تو میرے لیے تھوڑا یس. مسئلہ تھا. پھر ایشو یہ ہوا کہ خیر میں اس کو بھی آؤٹ کر رہا ہوں تو وہ میرا جو فیس بک کا ورژن چل رہا تھا وہ بھی اپڈیٹڈ نہیں تھا. میں نے جب اس کو اپڈیٹ کیا تو پھر ہم ایک دم سے کنیکٹ ہوئے. اوہ ویری گڈ. یس یس ایگزیکٹلی. سر میں نے بہت دفعہ دیکھا آپ کی پروفائل پہ آپ نے اپنی پوئٹری شیئر کی اینڈ سم ٹائمز یو آر ریسائٹنگ پوئٹری while sitting in the clinic. So سر آج ہمارے ساتھ بھی کچھ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ مولانا حالی نے کہا تھا کہ وہ شاعری نہیں سناتے تھے. مجھے بھی اپنی شاعری عموماً یاد نہیں رہتی، وہ کسی فریم آف مائنڈ میں لکھی جاتی ہیں اور پھر جب آپ بار بار ان چیزوں کو کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ یاد رہتی ہیں. تو یہ پوئٹری سنانے والا تو اگر آپ نے سننی ہے تو وہ میری فیس بک پروفائل سے میں نے فیض صاحب کو بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے نون راشد کو بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے جاوید ماشاء اختر اللہ. کو بھی پڑھا ہوا ہے. تو میں نریٹ کر لیتا ہوں ان کو. تو میری اپنی پوئٹری تو شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئے گی، آئیں گی بھی صحیح تو وہ ساری ایک ملغوبہ بن کے آئے گا کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے اور دیکھ کے دل کے جہاں سے، اور پتہ نہیں یہ داغ داغ اجالا، اور پتہ نہیں ساری چیزیں سارے پوئٹس کی جو ہیں وہ مطلب مکس اپ ہو کے آئیں گی. فیض صاحب کی میں پڑھ دیتا ہوں جو وہاں پہ بھی ہے. جی فیض صاحب مجھے اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ فیض صاحب از سو ریلیونٹ. آپ یہ دیکھیے کہ 1947 15 اگست 1947 کو انہوں نے ایک پوئم لکھی تھی اور وہ نظم جو ہے وہ آج تک ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ اس طرح جی سے کہ بالکل. مطلب آپ کو ہر جگہ پہ وہ نظر آئے گی. صبح آزادی جو بیسیکلی انہوں نے لکھی تھی، آپ یہ جی دیکھیے کہ ہر جگہ پہ ہمیں مطلب اس کی آج بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچ کے نکلے تھے اور ابھی تک ہم سفر میں ہی ہیں اور ہم ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے ایک طرح سے. تو فیض صاحب کی میں پوئٹری ریڈ کر دیتا ہوں، باقی اگر آپ چاہیں گے تو انٹرویو مزید بھی ہم اس کو چلاتے رہیں گے. فیض صاحب کی ایک بڑی خوبصورت سی نظم ہے صبح آزادی. یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے. دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینہ نے نور کا دامن. سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور. نشاط وصل واہ سر واہ. نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ایک ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغے سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. ابھی چراغے ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. بیسیکلی دس از دا پوائنٹ کہ ہم واہ جو سر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت منزل پہ پیاری پہنچے شاعری. تو چلے چلو کہ وہ جی منزل ابھی نہیں آئی. ماشاء اللہ سر بہت خوبصورت آپ نے شاعری شیئر کی ہمارے ساتھ. اور پروگرام کے آخر میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ توسہ شریف پر جو سر واسط اقبال صاحب کی ڈاکیومنٹری ہے اس کو پلے کیا جائے. اور تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. اور تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور دوبارہ حاضر ہوں گی ایک
اور اچھی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.